اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو آپ کی عبادت اس زمین پر نہیں کی جائے گی۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کے لیے نہیں لڑتے جو مظلوم ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، جو اللہ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قریے سے، اس قصبے سے نکال دیں جس کے لوگ ظالم ہیں۔ انصاف قائم کرنا ہو یا ظلم کا خاتمہ کرنا ہو، اسلام میں تلوار کا استعمال جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ شدو شدو شدو، چڑھ دوڑو ان کے اوپر۔ تلوار اٹھائی، ابھی ماری نہیں لیکن اس کی گردن پہلے اڑ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط میں ہم غزوہ بدر کا قصہ بیان کر رہے تھے اور آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے دوران ہم نے بتایا کہ گھمسان کا رن پڑ چکا تھا اور مبارزت ہوئی حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کے درمیان۔ یعنی وہاں عرب کے علاقے میں ایک رواج تھا کہ جنگ سے پہلے مبارزت جو ہے وہ قائم کی جاتی تھی۔ مبارزت سے مراد جنگجو نکلتے تھے، 1 2 3 ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے ان کے مقابلے میں اتنی ہی تعداد میں جنگجو نکلتے تھے اور ان کا آپس میں 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ تلوار مار کے ایک ہی وار میں انہوں نے ولید بن عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ نے شیبہ بن ربیعہ کا کام تمام کر دیا جنگ بدر میں۔ شروع میں ہی مبارزت کے دوران حضرت حمزہ نے یہ کام کیا، اور پھر حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ کا مقابلہ کچھ دیر کے لیے چلا، دونوں زخمی ہوئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی ٹانگ پر زخم آیا اور وہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ دنوں بعد شہید ہو گئے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تلوار کا کام جو ہے وہ اس وقت پیش آتا ہے جب انصاف قائم کرنا ہو یا ظلم کا خاتمہ کرنا ہو۔ اسلام میں تلوار کا استعمال جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور وہ اسی وقت ہے جب اس کی ضرورت پڑے اپنے دفاع کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، غریبوں اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم ان لوگوں کے لیے نہیں لڑتے جو مظلوم ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، جو اللہ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قریے سے، اس قصبے سے نکال دیں جس کے لوگ ظالم ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ تلوار کا استعمال اسی وقت کیا جانا چاہیے جب اس کی اشد ضرورت ہو، اور ظلم سے بچنے کے لیے یا ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ جنگ بدر میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ کفار قریش مسلمانوں کو مارنے کے لیے آئے، اپنی جہریت کا اظہار کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے، اور مسلمانوں کی یہ جنگ تھی وہ ڈیفینسو جنگ تھی۔ اسی لیے مسلمانوں نے یہ تلوار اٹھائی اور اپنا دفاع کیا، ظلم کا مقابلہ کیا، جبر کا، تکبر کا، غرور کا مقابلہ کیا، اور یہ غرور کفار قریش کا توڑ دیا۔ اور باوجود اس کے کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، کزنز تھے، چچا زاد بھائی تھے، کچھ تو ایسے رشتے تھے کہ بہت قریبی رشتے تھے۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ جنگ کی، بھانجے نے ماموں کے ساتھ جنگ کی۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو اس جنگ میں جو ہے وہ مارا، اسی جنگ میں، جنگ بدر میں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے کزنز کو، چچا زاد بھائیوں کو جو ہے مارا۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ فریق جو ہے مارے گئے، مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور کفار قریش کی طرف سے جو ہے وہ مردار ہوئے۔ اور اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت جو ہے وہ دل ہلا دینے والی دعائیں کی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے،
اس حد تک کہ اللہ کے نبی کی بغلیں ان کی سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی اور اللہ کے نبی کے کندھوں سے چادر گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو آپ کی عبادت اس زمین پر نہیں کی جائے گی، آپ کی عبادت اس زمین پر نہیں کی جائے گی۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی عبادت اس زمین پہ نہ کی جائے؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہ الفاظ اتنے سخت تھے، اتنے شدید تھے اور اتنے پرزور تھے کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو موجود تھے، کھڑے تھے، وہ بھی جو ہے وہ ایموشنل ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو فرمایا یا اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے، آپ کے الفاظ کو، آپ کی التجا کو کبھی رد نہیں کریں گے، اللہ ہمیں فتح دیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فاتح کریں گے۔ اور اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں پر وحی نازل کی کہ وہ جائیں اور مسلمانوں کی مدد کریں، میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل کی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ وحی نازل کی اللہ کے نبی پر، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں پہ یہ وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور کفار پر پل پڑو، ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں مارو، اور میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ڈر ڈال دوں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی طرف وحی کی انی ممدکم بألف من ملائکتی مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ہوا، فرشتوں کا نزول ہوا جنگ بدر میں، بہت سارے صحابیوں نے اس کی گواہی دی کہ فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کفار قریش کو مارا۔ مثال کے طور پہ کچھ صحابی ایسے تھے جو کافروں کے پیچھے بھاگے میدان جنگ میں، مشرکین کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے دیکھا کہ تلوار ماری بھی نہیں لیکن گردن اڑ گئی۔ ایسے واقعات ہوئے جنگ بدر میں کہ ایک صحابی نے تلوار لے کے ایک مشرک کا جو ہے وہ پیچھا کیا، تلوار اٹھائی، ابھی ماری نہیں لیکن اس کی گردن پہلے اڑ گئی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ یہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں میدان جنگ میں۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی جگہ سے اس چبوترے سے اتر کے، جہاں پر اللہ کے نبی کے لیے بنایا گیا تھا ایک ٹینٹ یا ایک خیمہ سا بنایا گیا تھا، ایک ٹیمپریری خیمہ، وہاں سے اللہ کے نبی اترے اور اللہ کے نبی نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، یعنی تمہارے چہرے بگڑ جائیں، تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی، کنکریوں والی مٹی اپنے ہاتھ میں، اور وہ کفار قریش کی طرف پھینک دی، وہ پھینک دی، اور اس مٹی کا ہر ذرہ کسی نہ کسی کافر کی آنکھ میں، اس کے نتنوں میں گیا۔ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، جب انہوں نے اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں مٹی لی اور وہ مشرکین کی طرف پھینکی، اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ، جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس مٹی میں موجود تھیں، وہ کفار قریش کی آنکھوں میں گئیں، ان کے نتنوں میں گئیں اور ان کو اندھا کر دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگ پڑے اپنے صحابیوں کو ہمت دلانے کے لیے شدو شدو شدو، چڑھ دوڑو ان کے اوپر، چڑھ دوڑو چڑھ دوڑو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم میں سے جو لوگ مارے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، بالکل ان لوگوں سے مت گھبراؤ، شدو شدو، چڑھ دوڑو اور ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اور ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر پیچھے نہ ہٹ کر لڑو، اور یہ جان لو کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت دیں گے۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب بہت خوب۔ رسول اللہ نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا
نہیں خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو، یعنی اللہ کے نبی نے بشارت دے دی اس صحابی کو حضرت عمیر کو کہ تم بھی جنت والوں میں سے ہو۔ حضرت عمیر کی جیب میں کھجوریں تھیں اور وہ کھانے لگ پڑے اسی دوران جب جنگ ہو رہی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ ان کھجوروں کے کھانے سے پہلے مجھے اللہ شہادت عطا کر دیں تو کیا ہی بات ہے، اور وہ کھجوریں پھینک کے دشمن پر پل پڑے اور شہید ہو گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے عوف بن حارث کے نام سے، جنہوں نے اللہ کے نبی سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر کسی حفاظتی ہتھیار کے اپنے دشمن پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ لوگ تھے شہادت کے متمنی، یہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ انہیں شہادت ملے، اللہ کے راستے میں شہید ہوں اور جنت کے مزے پائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ جو لوگ اس معرکے میں شہید ہوئے وہ جنتی تھے۔ اور اصحاب بدر کا مقام اسلام کی تاریخ میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اصحاب بدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کا وعدہ کر لیا، اور اس قربانی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب لوگ جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، یہ منافق نہیں ہو سکتے، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو منافق ہو، کیونکہ ان کا امتحان لیا گیا اس سخت گھڑی میں اور یہ امتحان پر پورے اترے۔ اسلام میں جو اصحاب الرسول کے طبقات ہیں ان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو سب سے پہلے جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، 4، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 لوگ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد ہیں اصحاب البدر جو بدر کی جنگ میں لڑے، یہ سب سے اہم صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کے لگ بھگ تقریباً 1 لاکھ صحابی تھے، اور ان صحابیوں میں سب سے جو اعلیٰ طبقے کے صحابی ہیں اللہ کے نزدیک دلائل کے مطابق وہ خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اصحاب البدر ہیں تقریباً 300 کے لگ بھگ صحابی، اور اس کے بعد اصحاب الشجر جنہوں نے بیعت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے، اس لیے ان کو اصحاب الشجر یا وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ وہ لوگ تھے۔ تو اسی طرح اصحاب الرسول کے طبقات بیان ہوئے۔ تو اصحاب البدر اپنی قربانیوں کی وجہ سے، انہی شہادتوں کی وجہ سے، اسی امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے ان کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے۔ تو بہت سارے معرکے ہوئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی، اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے، یعنی یہ فرشتے ہیں۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کے گر گیا، میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لائے، اللہ کے نبی کے چچا کو قید کر کے لائے، تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا، یعنی بالوں کے بغیر ایک آدمی تھا، اس نے قید کیا جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا، اب میں اسے لوگوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ انصاری نے کہا اللہ کے رسول انہیں میں نے قید کیا۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی۔ یعنی حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے چچا تھے، ان کو بھی ایک فرشتے نے پکڑ کے قید کیا۔ اسی دوران ابلیس جو کفار قریش کے لشکر میں شامل تھا اور ایک
سردار کی شکل میں لشکر میں شامل ہو، سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے جو ہے وہ اس لشکر میں شامل ہوا۔ وہ یہ معاجرہ دیکھ کے وہ بھاگ نکلا، اس نے لشکر کو چھوڑ دیا، اس نے میدان جنگ کو چھوڑ دیا، اور جب وہ بھاگا تو کفار قریش کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو، لیکن اس نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ جب اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے ان کو مارا پیٹا اور سمندر کی طرف نکل گیا۔ تو یہ ابلیس تھا۔ اس کا بعد میں پتہ چلا کہ یہ اصل میں حقیقت میں ابلیس تھا جو کفار قریش کے لشکر میں شامل تھا اور ان کو ابھار رہا تھا، ان کو ورغلا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس بھگدڑ کے بعد، اس گھمسان کا رن پڑنے کے بعد کفار قریش قتل ہوئے، بہت سارے مارے گئے اور انہیں اللہ نے شکست دی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے سردار مارے گئے میدان جنگ میں۔ ابو جہل بھی قتل ہوا جو ان کا سب سے بڑا طاغوت، سب سے بڑا مشرک تھا، جو ان کا لیڈر تھا، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اور ابو جہل نے جو ہے وہ اونچی آواز میں اپنے جو قریشی فوجی تھے یا اس کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو ہمت دلانے کی کوشش کی، اور انہیں عتبہ، شیبہ اور ولید کا قتل یاد کرایا کہ ان لوگوں کا بدلہ ہمیں لینا ہے، ان لوگوں سے ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو گرفتار کرو، ان کو پکڑو، ان کو مارو بھی نہیں، ان کو گرفتار کرو تاکہ ان کو بعد میں ٹارچر کر کے ان کو سزا دی جائے۔ لیکن ابو جہل خود مارا گیا اللہ کے فضل سے، اور وہ اس طرح ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر نوجوان کھڑے ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپ کر پوچھا مجھ سے، چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیں، وہ کہاں ہیں، کون ہے ابو جہل، کون شخص ہے؟ اور پھر اسی طرح دوسرے لڑکے نے بھی عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو جہل کی نشاندہی کی کہ وہ شخص جو سب کو ورغلا رہا ہے، جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، وہ ابو جہل ہے۔ یہ سنتے ہی یہ دونوں نوجوان ابو جہل پر پل پڑے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا۔ ان کے نام تھے معاذ اور معاذ، ان دونوں کا نام معاذ تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور دوسرے کا نام معاذ بن عفراء، یعنی دونوں کا نام ایک ہی تھا لیکن مختلف خاندانوں سے تعلق تھا۔ یہ دونوں تلواریں لے کر ابو جہل کے اوپر پل پڑے اور ابو جہل پر حملہ کر دیا، اور معاذ بن عمرو بن جموح نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹ دی، اور پھر معاذ بن عفراء جو ہے انہوں نے ابو جہل کے اوپر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور خود بھی مارے گئے اسی دوران۔ معاذ بن عمرو بن جموح جب انہوں نے حملہ کیا تو اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد اکرمہ مسلمان ہو گئے لیکن ابھی تک کافر تھے، تو انہوں نے معاذ پر حملہ کرتے ان کی بازو، ان کا ہاتھ کاٹ دیا اور معاذ کا بازو لٹکنے لگا، اور معاذ فرماتے ہیں کہ میں پورا دن اس لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ جو ہے جنگ کرتا رہا، لیکن جب یہ بازو آڑے آیا، یعنی میرے رستے میں آیا، مجھے اور میرے لیے رکاوٹ بنا، تو میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو کھینچ کے علیحدہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی صحابیوں کی یہ قربانیاں تھیں اس جنگ میں، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنے جسم کی پرواہ نہ کی، اپنے اعضاء کی پرواہ نہ کی۔ ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کے نبی کو بچایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے ان کفار قریش سے، ان دشمنوں سے۔ اور یہ جنگ ضروری نہیں تھی کہ یہ صحابی لڑیں، ان پر کوئی پریشر نہیں تھا، یہ انہوں نے خود لڑی، خود اس چیز کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے وفادار ساتھی ہیں، اور انہوں نے اپنی جانیں دے کر یہ ثابت کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اور بعد میں بھی ان صحابیوں نے اپنی جانیں دیں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دین کو دنیا میں لے جانے کے لیے ان لوگوں نے بہت ساری جنگیں کی، روم کے ساتھ جنگ کی، ایران کی جو حکومت تھی ساسانی حکومت، ان کے ساتھ جنگ کی، اور بہت سارے صحابی شہید کیے گئے ان جنگوں میں، جنگ قادسیہ میں، جنگ یرمک میں، جن کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والی قسطوں میں تاریخ اسلام کے تحت کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صحابی یہی لوگ جو بدر میں لڑتے رہے، کیا ان کا جو اسلام کے لیے جذبہ تھا وہ ٹھنڈا پڑ گیا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد؟ کیا یہ لوگ ٹھنڈے پڑ گئے؟ کیا یہ ہٹ گئے اسلام سے؟ کیا انہوں نے اسلام چھوڑ دیا؟ کیا اسلام ان کے لیے اہم نہیں تھا؟ بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ زیادہ
جو ہے وہ متحرک ہو گئے اور انہیں معلوم تھا کہ اب اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں ہیں، ہمیں خود ہی اسلام کی حفاظت کرنی ہے اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے، اور ان لوگوں نے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں قربانیاں دیں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، اور بعد میں آنے والے جو غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، ان میں اصحاب الرسول نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں اور حصہ لیا۔ تو ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد معرکے کا جو ہے وہ رخ بدل گیا۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور عتبہ، شیبہ، ابو جہل اور بہت سارے لوگ قید میں آ گئے، قیدی بنا لیے گئے۔ اور پھر جب ابو جہل کا کام تمام کرنے کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابیوں کو کہ ابو جہل کو ڈھونڈا جائے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ زخمی ہے، لیکن کہاں ہے اس کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ وہ ابو جہل کو ڈھونڈیں تاکہ اس چیز کی نشاندہی کی جائے کہ کیا واقعی وہ مارا گیا یا ابھی تک زندہ ہے۔ اور تفصیلات پھر انشاءاللہ اس کی اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔